بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں بات چل رہی ہے مسائل شتیٰ یعنی متفرق اور مختلف وہ معاملات اور وہ مسائل جس کا تعلق ہم سب کی روزمرہ کی زندگی سے ہے۔ بہت ساری چیزیں میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں ایسی ہیں جس سے ہمیں روز کی بنیاد پہ واسطہ پڑتا ہے، بہت زیادہ پڑتا ہے۔ اب وہ چیزیں جتنی زیادہ ہماری زندگی میں ہیں اتنا ہی زیادہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک مسلمان ان معاملات کو شرعی ترتیب پر، سنت ترتیب پر اور احتیاط کے ساتھ گزارنے والا بنے۔ جو ساتھی پچھلی مجلس میں موجود تھے ان کو یاد ہوگا کہ پچھلے منگل کی مجلس میں بات ہوئی تھی کہ زیادہ کھانے کی حرص دل میں پیدا ہو یہ بہت ناپسندیدہ ہے۔ دیکھیں، کھانا کھانا انسان کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی خدا نخواستہ جان بوجھ کے کھانا نہ کھائے اور موت آئے تو یہ خودکشی ہے، حرام کی موت ہے۔ لیکن اسی کھانے کے لیے فرمایا کہ اگر اس کی حرص انسان اپنے اوپر غالب کر دے اور ہر وقت اسی فکر میں رہے، اسی کی ترتیب بنائے، اسی کی سوچ رکھے کہ زیادہ سے زیادہ ملے، اچھے سے اچھا ملے، طرح طرح کی چیزیں ملے، ضروری چیزوں کو چھوڑ کر اس حرص کے اندر لگ جائے تو اس سے بہت سارے روحانی امراض ایک مسلمان کی زندگی میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آج کا موضوع ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس کا تعلق ہے ہماری زندگی کے اندر اللہ پاک نے ایک طاقت رکھی ہے جس کو قوت غضبیہ کہتے ہیں۔ قوت غضبیہ، غضب کے معنی آتے ہیں غصے کے، غصہ۔ تو ہر تندرست صحت مند انسان میں چند طاقتیں اللہ پاک رکھ دیتے ہیں، کسی میں کم ہوتی ہے، کسی میں زیادہ ہوتی ہے۔ اصل محنت یاد رکھیں یہ ہے کہ ہم ان طاقتوں کو کنٹرول، معتدل کر لیں۔ محنت یہ ہوتی ہے، یہ جو کہتے ہیں نا بھائی تلاوت کی پابندی، ذکر کی پابندی، نیک لوگوں کی صحبت کی پابندی، مسجد کے اعمال سے جڑنے کی پابندی، یہ کیوں؟ یہ ساری طاقتیں اعتدال میں آ جائے، بیلنس ہو جائے، یہ اصل کام ہے۔ اب غضب اور غصہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہماری جسم میں، ہمارے اس نفس میں ایک قدرتی طور پر ودیعت رکھا گیا ہے۔ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے کہا ہو کہ میں غصہ سیکھنے کی کلاس لینے جا رہا ہوں، ہے؟ یا کوئی ایسا کورس ہوتا ہے کہ جس میں یہ سکھایا جائے کہ غصہ کیسے کرتے ہیں؟ نہیں ہے نا دوستو۔ کیوں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو فطری طور پہ ودیعت رکھی گئی، اللہ پاک نے اندر رکھی ہے۔ اب یہ قوت غضبیہ ایک انسان کی زندگی کا حصہ ہے، وہ چاہے نہ چاہے، لیکن جب انسان دنیا میں آیا اور صحت سلامتی تندرستی کے ساتھ پیدا ہوا، بڑا ہوا، تو اس کے اندر قوت شہویہ بھی ہے۔ شہوت یہ اللہ کی طرف سے، اسی لیے نکاح کا عمل رکھا۔ اس کے اندر قوت غضبیہ بھی ہے، اس کو غصہ آئے گا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ جملہ کہنا بالکل غلط ہے کہ غصہ بری چیز ہے یا غصہ نہیں کرنا چاہیے، یہ جملہ ناقص ہے دوستوں۔ اس لیے کہ اگر غصہ بری چیز ہے اور غصہ نہیں کرنا چاہیے مطلقاً، ہمارے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدوم نے بہت اچھی مثال دی۔ فرمایا اگر ہم یہ کہیں نا کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے، ایک آدمی آپ کی آنکھوں کے سامنے آ کر آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے آپ کے پیسے لے جائیں، کیا خیال ہے؟ اور آپ کہے جی نہیں غصہ نہیں آنا چاہیے، وہ آپ کا مال لوٹ کے لے جائے،
غصہ نہیں آنا چاہیے. یا اس سے بڑھ کے حضرت نے مثال دی کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی آئے اور ہماری عزت پہ ہاتھ رکھ دے، عزت پامال کرے، آبرو ریزی کرے، اور ہم کہیں جی غصہ نہیں آنا چاہیے. غلط ہو رہا ہے نا. یہ غصے کا جائز محل ہے، یہ غصے کے آنے کی درست جگہ ہے. اس لیے حدیث پاک میں 20 واقعات ہیں دوستو، 20 واقعات ہیں کہ ایک مجلس میں ایک صحابی نے بے موقع سوال کر دیا، سوال مناسب نہیں تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام غصہ ہو گئے، اور اتنا غصہ ہوئے، اتنا شدید غصہ ہوئے کہ رخسار مبارک سرخ ہوئے، آنکھیں مبارک سرخ ہو گئی، چہرے کی رگیں پھڑکنے لگ گئی. اتنا زیادہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے اس مجلس میں. حضرت عمر چونکہ بڑے صاحب فراست صحابی ہے نا، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر فرمایا گھٹنوں کے بل آ کر حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے، گھٹنوں کے بل یعنی عاجزی، اور فرمایا میں نے پڑھا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی اللہ علیہ وسلم. 3 دفعہ یہ کلمات پڑھے، تب جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج مبارک جو تھے وہ معتدل ہو گئے، آپ کا غصہ سرد ہو گیا. تو غلط بات پہ غصہ آنا ایک صحت مند انسان کی دلیل ہے دوستو، سمجھ گئے؟ اس لیے جملہ ناقص ہے. اگر آپ کہیں غصہ ہی نہیں آنا چاہیے، اولاد بگڑ جائے گی، تربیت نہیں ہوگی. غصہ ہی نہیں آنا چاہیے. کوئی آپ کے مال میں خیانت کرے گا، چوری کرے گا، گڑبڑ کرے گا، آپ کو غصہ نہیں آ رہا، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا. تو اصل مقصود یہ ہے کہ یہ قوت غضبیہ جو اللہ پاک نے دی ہے، اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے، اس کے غلط استعمال کے نقصانات کیا ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آج ہم یہ سیکھ لیں. یہ جو حد سے زیادہ انسان ہر وقت ناک منہ چڑھا کے بیٹھا ہوا ہے، یہ غلط ہے. معمولی بات پہ بھڑک جانا یہ غلط ہے. یا غصہ آئے اور وہ اترے ہی نہیں، یہ غلط ہے. یا معمولی بات پہ فوراً غصہ آئے اور بہت دیر سے جائے، یہ غلط ہے. اس لیے فرمائے کہ سب سے بہترین غصہ کرنے والا وہ ہے جس کو دیر سے غصہ آئے اور جلدی چلا جائے. دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے. تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے تعریف فرمائی، اور اس کو متقین خاص بندوں کی نشانی بتائی کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. جو متقین ہوتے ہیں ان کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں، کھل کے بھی خرچ کرتے ہیں. کبھی دکھا کے خرچ کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو جائے، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے. کبھی اتنا چھپ کے خرچ کرتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، یہ اخلاص ہے. یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ اس کی ضرورت ہے. اور دوسری نشانی متقین کی کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں. پی جاتے ہیں کب؟ مفسرین فرماتے ہیں جب غصہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے. میرا کوئی مسئلہ ہوا، میرا کسی نے نقصان کر دیا، تکلیف دے دی، اور غصہ آ رہا تھا لیکن کہا کہ چلو بھائی اللہ کے لیے معاف کر دیں. یہ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرما دیں، لیکن میں زیادہ باتیں محفوظ نہیں کر سکتا، بس مختصر ہو اور میرے کام آ جائے، جامع، مختصر بھی ہو اور جامع بھی ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تغضب، ایک دو لفظی جواب. فرمایا غصہ مت کیا کرو. ان کو لگا شاید آگے اور کچھ بات ہوگی، تو انہوں نے دوبارہ عرض کی کہ اوصینی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نصیحت فرما دے. آپ نے فرمایا لا تغضب. پھر تیسری مرتبہ پوچھا، آپ نے فرمایا لا تغضب. 3 مرتبہ، تینوں مرتبہ جواب ایک آیا
کہ غصہ نہیں کرو. یہاں تمام شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ آنے والے صحابی کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ ان کے اندر جس معاملے کو معتدل کرنے کی ضرورت ہے وہ کون سا ہے؟ وہ غصہ ہے. اور یہ وہ سرہ ہے، وہ دروازہ ہے کہ جو معتدل کنٹرول ہو جائے گا تو بہت سارے معاملات خود بخود رک جائیں گے. تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے. غصہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. عدم برداشت کا مزاج دن بدن بڑھ رہا ہے. جہاں آنا چاہیے وہاں تو خیر اب نہیں آتا ہے، وہ تو چیپٹر ہی کلوز ہو گیا. جہاں ایک مسلمان کو غصہ آنا چاہیے تھا وہ اب ہمیں نہیں آتا. اس لیے گھر سے نکلتے ہیں، جوان بچے بچیاں وہ سو رہے ہوتے ہیں، نماز نکل رہی ہے، غصہ نہیں آتا. آتا ہے؟ نہیں آتا، بالکل بھی نہیں آتا. شوہر آتا ہے، اہلیہ محترمہ آرام فرما رہی ہے، غصہ نہیں آتا کہ بھئی ان کو بھی نماز کے لیے اٹھانا ہے یا کچھ کرنا ہے. کوئی غصہ نہیں آتا. بچے ہیں ہمارے سامنے، وہ جا کر پیسوں سے غلط چیزیں لیتے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، دھماکے کر رہے ہیں، اور بڑے دیکھ بھی رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی غصہ نہیں آ رہا. غلط چیز کو دیکھ کر آج سمجھدار لوگ کو بھی غصہ نہیں آتا. وہ کیا کہ اس کے لیے عنوان ہم نے بنا دیا نا، بھئی خوشی کا دن ہے یار، بچوں کی خوشی ہے، چلو چلا دیں، برداشت کریں. یہ بچہ آپ کے 100 روپے نکال لے، پھر آپ چلا دیں، پھر نہیں چلائیں گے، اس لیے کہ ذات کا نقصان ہو رہا ہے. تو جو غصے کا جائز محل تھا، ہونا چاہیے ایک مسلمان کے لیے، وہاں غصہ نہیں ہے. شاعر کی بے ادبیاں ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، اہانت ہوتی ہے، لوگ بے اکرامیاں کرتے ہیں دین کی، اس پہ کوئی غصہ ہمیں نہیں آتا، مزاج پہ کوئی گرا نہیں گزرتا. لیکن غصہ آ جاتا ہے، کبھی ملازم پہ آ گیا، کبھی پڑوسی پہ آ گیا، کبھی محلے والے پہ آ گیا، کبھی مسجد کے خادم پہ آ گیا، کبھی چوکیدار پہ آ گیا، کبھی بلڈنگ کے چوکیدار پہ آ گیا، کبھی بچوں کے وین کے ڈرائیور پہ آ گیا. تو وہ پھر اترتا نہیں، وہ پھر اترتا نہیں. کہتے ہیں نا، طاقتور پہ آتا نہیں اور کمزور پہ آئی تو اترتا نہیں ہے. پھر یہ معاملہ ہے. یہ سب چیزیں ایک بات پہ دلیل ہے دوستو، خلاصے کی بات، کہ ہمارے روحانی امراض دن بدن بڑھ رہے ہیں. اعتدال سے نکلا ہوا غصہ بہت بڑا روحانی مرض ہے. یہ روحانی مرض ہے، اور اس کے پیچھے پھر ایک لکیر لگ جاتی ہے. اس لیے کہ جب غصہ آئے گا ہاتھ بھی اٹھے گا، ظلم ہوگا. غصہ آئے گا زبان سے گالم گلوچ ہوگی، تانا زنی ہوگی، برا بھلا کہا جائے گا، بڑوں کو برا بھلا کہہ دیں گے. بہت سارے گناہ اس کے ضمن میں خود بخود وجود کے اندر آنے لگ جاتے ہیں. مزاج کے اندر اعتدال، مزاج کے اندر اعتدال. اس لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت سہارنپوری، جو ان سب کے شیخ تھے، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے اصلاحی تعلق قائم کیا، بیعت ہو گئے. تو ایک دفعہ ان کو لکھا کہ حضرت میرے اندر غصہ بہت زیادہ ہے. اصل چیز یہ ہے جو عرض کرتے ہیں نا کہ بھئی آج بیعت کو صرف ہم نے ایک رسم بنا لی، بیعت ہو گئے، پھر اندر کے امراض وہی اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے. اصل یہ کہ اب آپ اپنے اندر کو دیکھیں کہ اندر کیا کیا کمزوری. تو انہوں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت میرے اندر بہت زیادہ غصے کا مزاج ہے. تھے عالم، تو میں کیا کروں؟ آپ میری اصلاح کے لیے کوئی عمل تجویز فرما دیں، کیا کریں؟ تو حضرت نے یہ نہیں فرمایا. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی وہ نہیں دیا. ان سے کہا آپ کچھ دن کے لیے میرے پاس آ جائیں. میرے پاس بلایا، اور پھر بلانے کے بعد کہا کہ نیچے میں نے ایک کمرہ بنایا ہے جس میں میری کتابیں ہیں، لائبریری نا، مکتبہ، وہ خاص میری ایک کتب خانہ ہے ایک اس میں، اور اس میں میرے ایک ساتھی کو بٹھایا ہے جو میری کتابوں کو دیکھتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، صفائی وغیرہ ترتیب سب دیکھتے ہیں. آپ ایسا کریں کہ کچھ دن آپ ان کے ساتھ وہاں
میرے کتب خانے میں بیٹھ جائیں۔ اب بظاہر تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ علاج کا سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یہ عالم کیا ہوا، چونکہ شیخ کا حکم تھا، یہ بھی بڑی بات ہوتی، تو انہوں نے جا کے اس کتب خانے کے ذمہ دار کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا۔ کچھ دن کے بعد حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا، فرمایا ہاں میاں، اب فرمایا حضرت بہت فرق آ گیا، بہت فرق آیا، لیکن سمجھ نہیں آیا۔ تو حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی ہر چیز کے علاج کا طریقہ الگ ہے۔ آپ چاہتے تھے میں آپ کو کوئی ذکر دے دوں، وظیفہ دے دوں، لیکن یہ مرض وظیفوں سے ذکر سے دور نہیں ہو سکتا، چونکہ جو مرض ہے اس کے لیے علاج کا طریقہ بھی اسی انداز کا ڈھونڈنا پڑے گا۔ یہ جو میرے مکتبے کے ذمہ دار ساتھی ہیں یہ بہت ہی زیادہ نرم مزاج کے، بہت دیر سے غصہ آتا ہے، اور انسان پر بہت اثر صحبت کا ہوتا ہے۔ آپ کو چند دن ان کی صحبت میں بٹھا دیا نا، اب آپ انسان دیکھ رہے ہیں بھائی اس کو تو غصہ ہی نہیں آتا، جس معمولی بات پر میں 10 گالیاں دیتا ہوں اس کو تو یہ دماغ پہ ہی نہیں لے رہا۔ وہ چند دن کی صحبت کا اثر کیا ہوا کہ اندر سے وہ روحانی مرض نکل رہا ہے۔ طریقہ ہوتا ہے دوست، تو ہر چیز کا طریقہ علاج ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال اب یہ چیز اعتدال کے اندر آ جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے، چند چیزیں یہاں پر ذکر کی ہے، آپ حضرات ذرا اس کو توجہ سے سن لیں، اور اللہ مجھے بھی، پہلے مجھے اور آپ سب ساتھیوں کو اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا غصہ بے محل ہو، یعنی جگہ پر نہیں ہو، اور اعتدال سے بھی بڑھ جائے تو یہ آدمی مریض ہے، قابل علاج ہے۔ لہٰذا اگر ایسا کوئی موقع آ جائے اور کسی پر غصہ حد سے زیادہ ہونے لگے تو سب سے پہلے یہ کرے کہ جس پر غصہ آ رہا اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دے۔ انسانی فطرت ہے، اب کسی بچے پر، طالب علم پر، بیٹے پر غصہ آیا اور بڑھ رہا ہے، جب تک یہ سامنے ہے تو بڑھتا رہے گا، تو پہلی چیز اس کو کہا جائے بھائی تھوڑی دیر کے لیے آپ چلے جائیں، آپ باہر چلے۔ اب وہ سامنے سے ہٹے گا تو دماغ کو کچھ سوچنے کا موقع ملے گا، ورنہ شیطان اور جو ہے نا وہ پریشر بڑھا رہا ہوتا ہے نیچے سے گیس کہ بھائی اور بڑھ جائے۔ فرماتے ہیں اگر وہ نہ ہٹے یا اس کو ہٹانا ممکن نہ ہو یا بولنے کی ہمت نہ ہو تو خود اس جگہ سے کچھ دیر کے لیے ہٹ جائے۔ سمجھ رہے؟ پہلا طریقہ کیا تھا؟ اس کو ہٹا دے، اس کو ہٹا دے سامنے سے نا، ان کو کہے بھئی آپ کچھ دیر کے لیے باہر ہو جائیں۔ اور اگر وہ نہیں تو نمبر 2 یہ ہے کہ خود اس جگہ سے کچھ دیر کے لیے اٹھ کے دائیں بائیں باہر آگے ہو جائے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ پھر کیا کریں، یہ نمبر 3، پھر یہ غصے والا شخص یہ سوچے کچھ دیر کے لیے کہ اس آدمی جس پر مجھے غصہ آیا اس نے میرا جو قصور کیا ہے، غلطی کی ہے، میں تو اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کا قصوروار ہوں۔ اس نے تو کیا کیا ہوگا، کب توڑا ہوگا، 1000 روپے ضائع کیے ہوں گے، میں تو کتنے کبائر اور صغائر روز کرتا ہوں اللہ پاک کے، اللہ پاک نے تو مجھے نہیں پکڑا، مجھ پر غصہ نہیں ہوئے ابھی۔ یہ تصور استحضار دل میں کرے کہ میں تو اپنے رب کا اس سے بڑا مجرم ہوں، بڑا قصوروار ہوں۔ نمبر 4، پھر یہ تصور کرے، سوچے کہ جس طرح میں اللہ سے امیدوار ہوں کہ میری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، بھئی ہر ایک کی یہ چاہت ہے نا کہ اللہ ہم سب کو کیا کر دے، معاف کر دے، سب کے ساتھ اللہ قیامت کے دن رحم کا معاملہ فرما دے۔ تو جس طرح ہم اللہ سے اس بات کے امیدوار ہیں کہ اللہ ہماری کوتاہیوں کو، قصور کو، گناہوں کو معاف کر دے، تو مجھے بھی چاہیے کہ اس موقع پر میں اللہ کے اس بندے کو معاف کر دوں۔ دیکھیں بڑوں نے کیسے ایک مرض اور پھر اس کی تشخیص اور پھر اس کا علاج۔ تو چوتھے نمبر پہ میں اللہ سے معافی کا طلبگار، میں اس کو بھی معاف کر دوں۔ نمبر 5، کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا رہے۔ یہ حدیث میں بھی فرمایا
اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ غصے کے بھڑکانے کا سبب شیطانی وساوس ہوتے ہیں. یہ شیطان چوکا لگاتا ہے انسان کو، نوچتا ہے کہ بھئی اور غصہ اور غصہ. تو اس کے دفع کرنے کے لیے کیا پڑھیں؟ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان، تاکہ دور ہو جائے، یہ دفع ہو جائے. اور چھٹے نمبر پہ فرمایا کہ کیا کریں؟ وضو بنا لے. وضو بنا لے، اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا غصہ ایک آگ ہے جو نیچے سے شروع ہو کے دماغ کی طرف آتا ہے، دماغ کی طرف. تو وضو کیا کرتا ہے؟ اس غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. سمجھ گئے؟ 6 باتیں ہو گئی. اور 7ویں بات فرمائی کہ انسان پانی پی لے. پانی پی لے تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ غصہ ٹھنڈا. اس لیے سمجھدار لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جس کو غصہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں بھئی آپ پانی پی لیں، تھوڑا سا آپ پانی پی لیں تاکہ اس غصے کو ٹھہراؤ مل جائے. تو یہ کل کتنی باتیں ہو گئی دوستوں؟ 7. میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، اچھی طرح سن لیں. سب سے پہلی چیز فرمائی کہ اگر غصہ اعتدال سے بڑھ رہا ہو تو سامنے والے کو کچھ دیر کے لیے ہٹا دیں. مثلا بیٹا ہے، شاگرد ہے، عمر میں چھوٹا ہے، ہم اس کو بول سکتے ہیں کہ بھئی آپ باہر چلے جاؤ کچھ دیر کے لیے، اگر یہ ممکن ہے. نمبر 2، اگر اس کو ہٹانا ممکن نہیں ہے یا وہ عمر میں بڑا ہے تو پھر خود کچھ دیر کے لیے اس جگہ سے ہٹ جائے، فاصلے پر ہو جائے. سمجھ گئے؟ تیسرے نمبر پہ یہ استحضار اور تصور کرے کہ اس سامنے والے نے میرا جو قصور کیا ہے، میں تو اس سے کئی گنا بڑا کس کا قصوروار ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا. اور اللہ نے آج تک مجھے معاف رکھا ہوا ہے، یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ 3 ہو گئے. نمبر 4، یہ خیال دل میں لائے کہ جس طرح میں خود اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی کا امیدوار ہوں، اور میرے گناہ کتنے زیادہ ہے، تو آج اس کے اس چھوٹے سے جرم اور کوتاہی پر میں اس کو کیا کر دوں؟ میں اس کو معاف کر دوں. سمجھ گئے؟ 5ویں بات یہ کہ کثرت سے کیا پڑھے؟ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ایک ایسا وظیفہ ہے حدیث کا، سنت، کہ جس سے یہ مرض کم ہوتا ہے دوست. تو تعوذ کثرت سے پڑھیں. 6 نمبر پہ کیا کریں؟ وضو بنا لیں. وضو بنا لیں. وضو بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ غصے کی آگ کو ٹھہراؤ مل جاتا ہے وہیں پر. اور 7ویں نمبر پہ کیا کریں؟ پانی پی لے. کس کس ساتھی کو یہ 7 باتیں یاد رہیں گی انشاءاللہ؟ سب یاد رکھیں گے، عمل کی نیت اور کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وسلم. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.